اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد. عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 33ویں آیت. اللہ اپنے اس کلام میں دو شخصیتوں کی عظمت بیان کر رہا ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا مقام ہے. حضرت علامہ کاظم رضا نقوی صاحب تشریف فرما ہے. اگر حضرت آیت اللہ سیستانی میرا نام لے کر کوئی تعریفی جملے بھیج دیں، حضرت آیت اللہ خامنائی کوئی تعریفی جملے بھیج دیں، تو شخصیت کا تعارف اس کا ایک اعزاز اور عزت ہے. اگر کوئی مرجع تقلید کسی شخصیت کا تعارف کروائے تو وہ کتنی بڑی عزت ہے، اور اگر اللہ کسی شخصیت کا تعارف کروائے تو شخصیات کا تعارف شخصیات نام لے کر. میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں کہ خبردار دشمن کا کبھی نام نہ لینا. اس لیے کہ دشمن کا نام لینے سے وہ معتبر ہو جاتا ہے، اور دشمن کی موت ہی یہ ہے کہ ہم اسے جانتے ہی نہیں. اب مولا حسین کا خطبہ دیکھیے، اپنے پورے خطبے میں یزید کا نام نہیں لیا. فرمایا ہوا شارب الخمر، وہ شراب پیتا ہے. اب تاریخ کہے کہ یہ وہ کون ہے، اور یہ وہ اتنا سمجھ نہیں آیا بعض لوگوں کو کہ بڑے مفتی ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں سند نہیں ہے.
ہوا شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس محترمہ، وہ شراب پیتا ہے، علنی گناہ کرتا ہے، بے گناہوں کو قتل کرتا ہے. مثلی یا لا یبایو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. تو یہ جو کہا نا حضرت نے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ گویا پیغام دیا ہے کہ خبردار تم بھی اپنے دشمن کا نام نہ لینا. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. شیعوں سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. خبردار میں آپ کے اپنے بچوں کی ذہن سازی کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی کونسلنگ کر رہا ہوں. یہ مجلس اعضاء بہترین کونسلنگ کی جگہ ہے. کونسلر، یہ ممبر کونسلر کے بیٹھنے کی جگہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. انتہائی احتیاط کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ ہم بہت ہی قربانیوں کے باوجود بہت ہی محتاط اور حکمت کے ساتھ یہاں تک آئے ہیں. اور اب تو قصہ شروع ہوا ہے. میں پاکستان میں مدتوں سے ڈھونڈ رہا تھا کہ یزید کا چاہنے والا کوئی ہے. الحمدللہ 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 چہروں سے نقابیں اتر گئی ہیں. حسین مولا کا ذکر لوگوں کے چہروں سے نقابوں کو اتار رہا ہے. اور الحمدللہ علماء اہل سنت نے جو اسلام آباد میں بھی چند دن پہلے اجلاس بلایا کنونشن سینٹر میں، تو اس میں انہوں نے اپنے آپ کو واضح کیا کہ جس جلسے میں سیاست فلاں زندہ باد کا نعرہ لگے، اس جلسے سے بھی اور اس جلسے کے شرکا سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال بات یہ تھی کہ نام لے کر خبردار نام نہ لیا جائے. دشمن کا نام نہ لینا ہی تبرہ ہے. تبرہ یہ ہے کہ میں علی کے دشمنوں کو جانتا ہی نہیں ہوں، ہم اہل بیت کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں. ذوبوا فی علی، علی میں ایسے گم ہو جاؤ کما ہوا ذاب فی اللہ، جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. جے مولانا جی، علی میں ایسے گم ہو جاؤ. یہاں گلاس رکھا ہے کوئی؟ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے. بس خالی گلاس دے دیجئے جی، دے دیجئے گلاس دے دیجئے. یہ پانی ہے نا، بات رکیے، یہ جو پانی ہے نا، یہ مثلا فرض کریں، یہ اس میں فرض کیجئے دودھ تصور کیجئے، دودھ شربت کوئی بھی، اس میں آپ اپنی انگوٹھی ڈال دیجئے، کوئی سکہ ڈال دیجئے، اس سکے کو سوائے دودھ کے کچھ نظر نہیں آئے گا. دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف شش جہات میں، اس سکے کے شش جہات میں دودھ ہی دودھ ہوگا. مثلاً وہ شربت ہی شربت ہوگا، اسے کچھ اور نظر نہیں آئے گا، اسے نہیں پتا باہر کیا ہے. علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا، اور علی میں اتنے گم ہو جاؤ کہ تمہیں علی کا دشمن نظر ہی نہ آئے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. دیکھیے، مفنیون عن، مفنی، فانی، یہ اصطلاحیں فنا کے بحث میں ہیں. کون کس میں گم ہو رہا ہے، کون کس میں فنا ہو رہا ہے. عرفا کے یہاں ایک اصطلاح ہے فنا فی اللہ کی.
اللہ میں فنا ہونے کی. میں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، اصطلاح تھوڑی سی بدلی بھی ہوگی، مگر فنا فی اللہ کی اصطلاح عرفاء کے ہاں اور صوفیاء کرام کے ہاں پائی جاتی ہے، اور مکاشفے اور کشف کی کیفیات سے بالا تر یہ کیفیت ہے. جی، علم ہے، معرفت ہے، عشق ہے، پھر کشف ہے، پھر فنا فی اللہ ہے. وہ جو ان مراحل سے گزر کے وہ آخری درجے پر جب آتا ہے نا فنا فی اللہ، پھر اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا، پھر وہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر وہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اس میں گم کر دیتا ہے، اپنے معشوق میں گم کر دیتا ہے، پھر اس کا وجود نہیں رہتا. جی، فنا فی اللہ حضرت عبداللہ شاہ غازی فنا فی اللہ، مثلا شہباز قلندر فنا فی اللہ، مثلا شاہ عبداللطیف بٹائی فنا فی اللہ، امام بری فنا فی اللہ، مثال اجمیری خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ فنا فی اللہ. یہ سب فنا فی اللہ ہیں، دعوے دار ہیں نا ان کے مرید. ان کے جو کلام ہیں، جو ان کے جو ملفوظات ہیں، جو ان کی کتابیں ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ اللہ میں فنا ہونے والے لوگ ہیں. تو میں ان سب کے لیے فنا فی اللہ کی بات کرتا ہوں، جو ان سب کا مولا ہے علی. تو کیا میں غلط بات کر رہا ہوں؟ کون سی ایسی بات ہے جو حلق سے نہیں اترے گی؟ جی، کون سی ایسی بات ہے؟ میرے مولا اللہ میں فنا ہونے والی ذات. یاد رہے کہ علی اللہ میں فنا ہوئے ہیں. کیا بات ہے! اس سکے کا پانی میں جانا بتاتا ہے کہ پانی بڑا تھا، سکہ چھوٹا تھا. ہو جاؤں گا. علی اللہ میں فنا ہوئے ہیں. جو کسی میں فنا ہوگا وہ چھوٹا ہوگا، جس میں فنا ہوگا وہ بڑا ہوگا. یاد رہے علی اللہ میں فنا ہوں گے، اللہ کسی میں نہیں اترے گا. بھائی توجہ، میں ایک دکان پر، ایک برتن کی دکان پر ظرف فروشی کے یہاں گیا گلاس اور جگ خریدنے کے لیے. میں نے اس سے کہا جی مجھے 6 گلاس اور ایک جگ دے دو. اس نے سامنے والی میز کے اوپر 6 گلاس اور ایک جگ لا کے رکھ دیا. ایک گلاس ان میں سے مجھے چھوٹا لگا، ڈیزائن سب چیزیں ٹھیک تھی، مگر گلاس مجھے چھوٹا لگا. میں نے کہا یہ چھوٹا ہے، اس کے ساتھ والا لا کے دو، باقی 5 کی طرح. اس نے کہا نہیں یہ سب کی طرح ہے، برابر ہے، چھوٹا نہیں ہے. بحث کرنے لگا. میں نے کہا جی میں آپ سے بحث نہیں کروں گا. میں نے وہ چھوٹا گلاس جیسے میں چھوٹا کہہ رہا تھا، ایک گلاس کے اندر ڈال دیا، اس کے اندر چلا گیا. جب وہ اندر چلا گیا تو میں نے کہا دیکھو چھوٹا ہے نا. جو جس میں جائے گا وہ چھوٹا ہے، جس میں آ رہا ہے وہ بڑا ہے. لہذا علی اللہ میں جائیں گے، اللہ علی میں نہیں ہے. ورنہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی بات ہے، میں ابھی پہلے مرحلے پہ ہوں کہ اللہ نے نام لے کر کچھ ہستیوں کا تعارف اور ان کی شخصیت اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے. تو نام لینا ہے کس کا اور کس کا نہیں لینا یہ بھی اللہ طے کروائے گا. اور یہ الجھن بھی دور رہے کہ کچھ لوگوں کا مدح میں نام لینا یہ قرآن اور اللہ کا پیغام، اور کچھ لوگوں کے ذم میں اور مذمت میں نام لینا یہ بھی اللہ کا پیغام اور قرآن کا پیغام. ایک صاحب کہنے لگے کہ کربلا میں یزیدی لشکریوں کا خون بھی گرا تھا اور حسین اور حسینیوں کا خون بھی گرا تھا، تم سجدہ کو چومتے کیوں ہو؟ اس میں تو دونوں خون ہیں. تو جس کی جو محنت ہو نا اسی کے نام سے بیان ہونی چاہیے. محنت یہ میری نہیں ہے، یہ جناب اسماعیل دیوبندی صاحب کا جملہ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا اگر یہی دلیل ہے تعظیم نہ کرنے کی تو پھر قرآن میں تو شیطان کا نام بھی ہے.
پھر قرآن کو چومو گے نہیں؟ تو جب تم قرآن چوم رہے ہوتے ہو تو تمہارے ذہن میں شیطان نہیں ہوتا، رحمان ہوتا ہے۔ اور ہم جب سجدگاہ کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یزیدی نہیں ہوتے، حسین اور حسینی ہوتے ہیں، شہداء کربلا ہوتے ہیں۔ تو کہیں نام بھی لینا پڑے گا، یہ قرآن کا اور اللہ کا دیا ہوا۔ توجہ کر لی؟ نہج البلاغہ پہ بہت سارے شبہات ڈالے گئے ہیں کہ نہج البلاغہ علی کا کلام جن کے گمان میں نہیں ہے، انہوں نے کہا جی یہ دلیل۔ ان میں سے ایک دلیل یہ دی کہ شایان شان علی نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کر علی مذمت کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا شایان شان پروردگار ہے کہ ابو لہب پہ پورا سورہ اتار دے؟ تبت یدا ابی لہب۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات علیہ۔ جب آپ بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں نا تو منافقت بھاگتی ہے، ایمان پلٹتا ہے۔ توجہ کر لی؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا ہے، منتخب قرار دیا ہے آدم کو اور نوح کو۔ نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام ابراہیم، ولیوں میں سب سے پہلے ولی خضر۔ یہ جو اصطلاحیں ہیں ولایت، حضرت موسیٰ بھی ان سے سیکھ رہے ہیں، حضرت خضر سے۔ تو حضرت آدم کا اللہ نے نام لے کر ان کی شخصیت کا تعارف کروایا ہے۔ تو ہمیں پلٹنا ہوگا اس دور کے اندر جو حضرت آدم کا دور ہے، یعنی یہ چار مثالیں دی ہیں، 4 نام لیے ہیں، ان کی طرف ہمیں پلٹنا ہوگا۔ حضرت آدم کے دور میں پلٹنا ہوگا، حضرت نوح کے حالات پہ غور کرنا ہوگا، اور پھر 2 اور عنوانات ہیں۔ میں ابھی ترجمہ میں نے آیت کا نہیں کیا، لیکن آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا آدم اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، عالمین میں۔ میں ترجمے کے مرحلے پر ایک ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے 2 شخصیتوں کا تعارف کروایا ہے، 2 خاندانوں کی۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 2 شخصیتوں کا تعارف کروایا ہے، وہاں 2 لوگوں کی بات کی ہے، یہاں پورے خاندان کی بات کی ہے۔ تو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ آل عمران اور آل ابراہیم اور آل عمران کون ہے؟ یعنی حضرت آدم کا جیسا مقام رکھا ایسا ابو طالب کا رکھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو 2 ہستیوں کو نام لے کر اللہ نے، تو ہمیں اس دور میں پلٹنا ہوگا۔ ان مجالس کا ایک فلسفہ اپنے بچوں اور جوانوں کو بتاؤں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے، اور میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ان کے چہروں کا نور اس لیے ہے کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں، اور ان کے چہرے کی تراوٹ اور نورانیت اس لیے کہ ان کے دل پاک ہیں۔ جس کا دل صاف اور پاک ہو، جو منافق نہ ہو، دوغلا نہ ہو، اس کو اللہ بہت عزیز رکھتا ہے۔ جیسے مصلی پہ کھڑا ہوا نوجوان اللہ کو اچھا لگتا ہے، تھک کر نہیں سنے، ایسے مجلس میں بیٹھا ہوا جوان اللہ کے حبیب کو اچھا لگتا ہے، اللہ کے حسین کو اچھا لگتا ہے۔ لہٰذا میرے جوان ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے کم سن بچوں ساتھیوں، اپنے نورانیت کو باقی رکھو۔ وہ
جو تمہارا گناہ نہ کرنے کی وجہ سے نورانیت ہے نا، معصیت نہ ہونے کی وجہ سے نورانیت ہے، اسے محفوظ رکھو، اپنے اوپر سے نور نہ اترنے دو۔ اور یہاں ایک جملہ کہہ دوں، علی کے چاہنے والے جوان بیٹھے ہیں، سنی شیعہ بیٹھے ہیں، میں ان سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا کے سیرت کا ایک حصہ ہے ثم سلکا اجدادا واضحا، علی کی سیرت کا ایک واضح روشن پیغام یہ ہے کہ علی روشن رستے پہ قدم رکھتے تھے، تاریک رستوں پہ نہیں چلتے تھے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے تو ہمیں پلٹنا ہے۔ حضرت آدم کے زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں ان مجلسوں کا ایک حاصل اور نتیجہ یہ ہے، اس عزاداری کا ایک حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں پلٹایا جاتا ہے اس دور میں۔ وہ جو شاخص ہے نا، وہ جو سنگ میل ہے نا، وہ اسے ڈھونڈتے رہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سنگ میل کو ڈھونڈتے رہو۔ دیکھیں اگر اس زمانے میں تصور مہدویت نہیں رکھیں گے تو حال کیا ہوگا، وہ میں ایک جملے میں کہہ دوں۔ اندھیرے رستے پر، اندھیرے بیابان میں، تاریک بیابان میں وہ بھی کھڑے ہیں جو امام کو نہیں مانتے، اور اندھیرے صحرا میں وہ بھی کھڑے ہیں جو امام کو مانتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو امام کو مانتے ہیں انہیں دور ایک چراغ ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر جی۔ لہذا انہیں امید لگی ہوئی ہے کہ ہمیں اس چراغ تک پہنچنا ہے جی، وہ چراغ کی روشنی ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، اور وہ چراغ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسے کوئی پھونکوں سے بجھا نہیں سکتا۔ جس نے بھی اس چراغ کو پھونک سے بجھانے کی کوشش کی اس کی داڑھی جل گئی ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اس زمانے میں پلٹنا ہے، ہمیں اس دور میں پلٹنا ہے، وہ سنگ میل ہمیں گم نہیں کرنا جو ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ ابھی رستہ کتنا باقی ہے، جو ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ تمہاری منزل کیا ہے جی۔ یہ جو رستے کے کناروں پر پتھر لگا ہوا ہوتا ہے، یہ ہماری منزل سے ہمیں قریب کرنے کے لیے ہے، ہمیں گم کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی طرح گم نہ ہونے پائیں۔ صحراؤں میں، بیابانوں میں، زندگی کے طوفانوں میں انسان اگر گم ہونے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے ایک سنگ میل تلاش کرنا ہوگا جو گم نہ ہونے دے۔ انسان کی زندگی میں گم ہونے سے بچنے کے سنگ میل کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ خبردار عزاداری سے دور نہ ہونا، اس لیے کہ یہ وہ سنگ میل ہے جو ہمیں منزل کی طرف راغب اور رہنمائی کرتا ہے۔ تمہیں جانا کہاں ہے، تمہارا رستہ کیا ہے۔ یہ واحد عالمی، اللہ اکبر، نظام تعلیم دیکھیے، عزاداری جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، یہ کاشانہ عباس ٹاؤن شپ میں اس کا ایک کیمپس ہے، اور اس کیمپس میں یہ بچہ بھی آیا بیٹھا ہے، وہ بزرگ بھی بیٹھا ہے، وہ ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے، وہ انجینئر بھی بیٹھا ہے، وہ 21ویں گریڈ کا افسر بھی بیٹھا ہے، وہ عالم بھی بیٹھا ہے، وہ ٹماٹر بیچنے والا بھی بیٹھا ہے، وہ موچی بھی بیٹھا ہے، وہ 2000 ایکڑ کا زمیندار بھی بیٹھا ہے، وہ 200 ڈرائیوروں میں سے ایک اس مالک کا ڈرائیور بھی بیٹھا ہے، اور وہ ڈرائیور کودتا پھاندتا مجلس میں آ کے بیٹھا، اور بیٹھتے بیٹھتے اپنے ہی مالک کو لات بھی مار دی، اور مالک مڑ کے دیکھنے لگا یہ کون ہے جو میرے آگے آ کے بیٹھ گیا۔ دیکھا تو اسی کا ڈرائیور تھا، تو سوچنے لگا اسے ڈانٹ کر کہیں اٹھائے، تو حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، میرا فقیر ہے۔ یہ سوچ،
توجہ کر لی؟ اس سے اچھا نظام تعلیم نہیں ہے. ہر شخص کچھ نہ کچھ اپنے مطلب کی بات لے کر جائے گا. اس سے اچھا شفا خانہ بھی نہیں ہے. جب دنیا کے یہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو حسین کی خاک میں شفا ہے. جب دنیا کے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو حسین پر بہنے والا آنسو شفا ہے. جب دنیا کے ہاسپٹل رخصت کر کے کہتے ہیں گھر لے جاؤ تو امام حسین کے نام پر بٹنے والی نیاز شفا ہے. اور عزیزو جب ساری دنیا تمہیں گھیر لے، پریشان کرے، دل چھوٹا ہونے لگے، گھبراہٹیں بڑھنے لگیں تو کہیں اور نہ جانا، حسینی شفا خانے میں آ جانا. یہاں جو سب سے بڑی دوا ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب. پھر مریں گے بھی تو مطمئن ہو کر مریں گے، گھبراہٹ کے ساتھ نہیں مریں گے. اطمینان قلب کی دولت یہ اس دروازے سے ملنے والی شفائیں ہیں. جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ آدم اور نوح، تو پھر آدم علیہ السلام کے زمانے میں جانا ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جانا ہے. یہ مجلس ہمیں پلٹاتی ہے کسی دور میں. سنگ میل ذہن میں رہے، دور نظر آنا ہوا چراغ نظر ذہن میں رہے. ہمیں پلٹایا جا رہا ہے کہ لوٹو اس زمانے میں جس زمانے میں ہم نے قرآن نازل کیا، لوٹو اس زمانے میں جس زمانے، اور اللہ نے قرآن میں قسم بھی کھائی، والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی. یہ والعصر سے مراد تفسیر قرآن پڑھنے کے بعد بات کر رہا ہوں. والعصر سے ایک تفسیر جو ائمہ کی احادیث کی روشنی میں، والعصر سے مراد یعنی عصر مصطفیٰ. قائد اعظم سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہے یا شیعہ؟ اچھا پوچھا بھی جب پاکستان جب بننے والا تھا، جب ان کی ضرورت تھی نا، جب تو نہیں پوچھا. جب دیکھا اب تو سب کچھ تیار ہو گیا تو گھبرانے لگے کہ کیا ہوگا. جی کراچی میں ہمیں گالیاں دی گئیں تو ہم نے تو گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا. ہم نے ایک ہی جملہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کر دیا کہ گالیاں سننے کے بعد یقین بڑھ گیا ہے کہ ہم علی کے مرید ہیں. اور ہمارا صرف ایک جواب ہے. میں سارے بچوں سے کہہ رہا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوا آ رہا ہوں، اب لاہور پہنچا ہوں. ہمارا ایک جواب ہے، جب بھی کوئی تکفیری، کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی شدت پسندی کا جملہ، کوئی آپ کو تنگ کرنے والا، اذیت پہنچانے والا جملہ کئی پوسٹ میں نظر آئے، اسے ایک ہی جواب بھیجو جو 3 جملوں پر مشتمل ہے. حسینیت، بہت بڑا مجمع ہے، حسینیت، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بھائی اتنا بولو یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگانے والے سن کے مر جائیں. یزیدیت، پاکستان، پاکستان، بھائی یہی جواب ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں کیا کھیل رچایا گیا ہے. میں شدید الفاظ میں مذمت کروں گا جو کل کراچی میں قتل ہوا. دکھی ہوں، افسردہ ہوں. میری ان سے ملاقاتیں تھیں، میں نے انہیں نشستوں میں، ملاقاتوں میں بہت سی خوبیوں کا حامل پایا، اور انہوں نے بھی مجھ سے محبت کا اظہار. 3 سے 4 نشستیں مجھے یاد آ رہی ہیں جس میں ہم ساتھ تھے. انہوں نے بھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا. شدید الفاظ میں مذمت بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جلد سے جلد قاتلوں کو سامنے لاؤ. ہم دوبارہ جمل نہیں ہونے دیں گے. کوئی کرتا اٹھا کر نہ پھرے. ہم دوبارہ جنگ جمل نہیں ہونے دیں گے. قاتلوں کو سامنے لے کر آؤ. مطالبہ کر رہا ہوں سندھ حکومت سے، خاص طور پر بالعموم پاکستان کی ریاست سے، قاتلوں کو سامنے لاؤ.
جملہ دے رہا ہوں، قاتلوں کے سامنے لاؤ، کھلے گا کہ مارا کس نے؟ تھک کر نہیں سنے مجھے، کھلے گا کہ مارا کس نے؟ مجھے یقین ہے، اس ممبر کی قسم کھا کر مولا پر یقین کر کے کہہ رہا ہوں، مارا انہی نے ہے جو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جن کی مدتوں سے اس ملک میں آرزو ہے کہ فرقہ واریت پھیلے، مدتوں سے ان کی خواہش ہے کہ اس ملک میں فرقہ واریت پھیلے۔ پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے، جانتے ہیں کہ کون کہاں سے لیتا ہے اور کون کہاں رپورٹیں پہنچاتا ہے۔ بھائی میں تو فضائل کو حالات سے جوڑنے کا انداز میرے خطابت میں ہے، فضائل پڑھوں گا مگر حالات سے جوڑتا جاؤں گا۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ سنی ہے یا شیعہ؟ تو قائد اعظم نے سمجھ لیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ قائد اعظم کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہوگا، ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جو دور نبی کا دور، ہمیں ان انبیاء کرام کی سیرت پر غور کرنا ہوگا جن کے نام اللہ نے قرآن میں لیے ہیں، جن کی عظمتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ جب اس دور میں ہم پلٹتے رہیں گے تو پھر ہماری زندگیاں اچھی رہیں گی، وہ ہمارے لیے سنگ میل ہیں، رہنما ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ نبی کے زمانے میں پلٹنا ہے، جا کے دیکھنا ہے کہ اس زمانے میں کیا ہوا۔ اس زمانے میں عزیزان گرامی ایک بات کہہ دوں، بعض لوگوں کو شاید برا نہ لگ جائے، خیر برا لگ جائے تو اختلاف کا حق ہے، ہمارا کہنا کون سا حجت تو نہیں ہے، خیال ہے ہمارا، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اختلاف کرے۔ میں ان بچوں سے کہوں گا کہ جو ایک سیریل ترکی نے بنایا ہے نا اسے دیکھو، مجھے خوف ہے کہ لاہور سے ہی کہیں میری مخالفت نہ ہو جائے، تو لیکن کوئی بات نہیں، یہی تو حسن ہے، بات سن لیجئے۔ میں ان بچوں سے کہوں گا ایام اعزا گزر جائیں، ان ایام میں تو ظاہر ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، عزاداری سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی، تو ایام اعزا کے بعد اس سیریل کو دیکھ لو، اس کی کئی خوبیاں ہیں۔ ان میں اس سے ہٹ کے کہ انہوں نے فاطمی حکومت کو ختم کیا، بعد والوں نے، اس نے نہیں جس کے اوپر ابھی ڈرامہ ہے، جو بعد میں اس کے بیٹے پوتے آئیں گے، انہوں نے فاطمیوں کو قتل کیا، فاطمیوں کی حکومت مصر سے ختم کی، یعنی 6 امامی شیعوں کی حکومت، 6 امامی شیعوں کی حکومت انہوں نے ہی ختم کی۔ تو یہ مجھے پتہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں پتہ مجھے، مجموعی طور پر اسے دیکھنے کے کئی فائدے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا میں ایک ایسی بات کہہ بیٹھا جو میرے مزاج سے قدرے ہٹ کر ہے، ممبر پہ یہ والی باتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں مضمون میں آیا اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے کئی فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد جب وہ بار بار مثلا کہے گا کہ یا اللہ میری تلوار کو ذوالفقار کی کاٹ دے، جب وہ اپنے گھوڑے کو پیار کرتا ہوا کہے گا کہ اے میرے راہوار ذرا دلدل کی طرح چل، تو کم سے کم وہ اپنی بہادری اور شجاعت کا محور مولا کو مان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو دیکھنے سے میرے ان بچوں کو اور جوانوں میں جو ایک کمزوری کچھ عرصے سے ہمارے اندر آئی ہے، اس کمزوری کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور وہ کمزوری کیا ہے؟ تھک کر نہیں سنیں گے، 3 کمزوری شیعوں میں نہیں ہونی چاہیے، 3 کمزوری رکھنے والے، 3 برائیاں رکھنے والے، 3 کوتاہیوں کا شکار نعرہ حیدری نہ لگائیں۔ یا علی مدد انہیں کہنا ہی نہیں چاہیے جو بزدل ہو، بزدل کا علی سے کیا تھا؟ بزدلی اور حیدری، بزدلی اور نعرہ حیدری،
بزدلی اور یا علی مدد، بزدل کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے۔ ایک سردار جی خطاب کر رہے تھے، کہنے لگے میرا پوتا گھر میں اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے، سکھ سے سردار جی کہنے لگے کہ وہ پوتا بار بار آوازیں لگاتا ہے یا علی، اچھلتا ہے گرتا ہے تو پھر کہتا ہے یا علی، بھاگتا ہے تو کہتا ہے یا علی۔ میں نے کہا بیٹا تم یا علی کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگا دادا جب یا علی کہتا ہوں نا میرے بدن میں طاقت آتی ہے۔ علی والا اور بزدل، ماشاءاللہ۔ جنگ صفین میں شام سے آیا لشکر کھڑا ہے، مولا کے لشکر سے کئی برابر اس کی تعداد ہے۔ میدان میں دونوں صفیں باندھ کر صفین جنگ شروع ہو رہی ہے، ایک صف دوسری صف، صفین بھی اس کو کہتے ہیں، صفین یا صفین دونوں ٹھیک ہیں۔ مولا نے اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ جو سامنے لشکر کھڑا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مولا کا ایک چاہنے والا اپنے گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا تاکہ مولا کو نظر آئے اور آواز دے کر کہنے لگا یا علی یہ ہمیں مارنے آئے ہیں، آپ فرما رہی ہیں ہمارا دشمن نہیں ہے؟ میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا تمہارا دشمن تمہارے اندر کا خوف ہے، اپنے اندر کا خوف نکال دو پھر کوئی دشمن ہی نہیں ہے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک جگہ ہمیں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، پرانی بات کر رہا ہوں، ان حالات سے بہت پہلے کے حالات میں، تو ہمارے سامنے دو چار لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے تھے، دو تین تھے ایسے بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہمارے شدید دشمن مخالف، ماحول کچھ تناؤ کا تھا، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک لمحے کے لیے سیدہ سے میں نے توسل کیا، بی بی سے میں نے توسل کیا، بی بی ہم ان کے سامنے آج آپ کی وجہ سے بیٹھے ہیں، آپ کے بچوں سے محبت کی وجہ سے سمجھا جا رہا ہے کہ مثلا یہ 4-6 لوگ ہم تھے کہ جی یہ لوگ اس مکتب کے نمائندگی کرتے ہیں، تو بی بی آپ کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں، آپ یقین جانیے اندر سے ایک آواز آئی ہے بکے ہوئے لوگ ہیں ان سے ڈرو نہیں۔ بکے ہوئے لوگوں سے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے، آج یہ ان کے ہاتھوں بکے ہیں کل کسی اوروں ہاتھوں بک جائیں گے۔ لہذا بزدل اور علی کا چاہنے والا یہ ہو نہیں سکتا۔ میں ان بچوں اور جوانوں کو ایک اور نصیحت کروں، مولا علی کا قول سناؤں، حضرت فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگے وہی کام کرو۔ خوف نکلتا ہے انسان کے اندر سے جب وہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے کہ جن سے اسے ڈر لگتا ہو۔ اب سوچ لینا، ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو قبرستان سے ڈر لگتا ہو، جہاں جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اور جہاں جانور بسے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے مولانا سے سن کے آئے آج قبرستان چلتے ہیں، اور رات کے 12 بجے قبرستان میں گھس گئے اور پھر آوازیں آ رہی ہیں کہ ابھی کوئی قبر سے ہاتھ نکلے گا اور ابھی کوئی جانور آ کے لڑے گا، لیکن کوئی بات نہیں، اگر یہ بھی کرنا چاہو تو کر لو، کچھ نہیں ہوگا، زیادہ 1-2 دن بخار رہے گا، پھر یقین جانو جو اعتماد تم میں آئے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ خوف ہے، بزدل علی والا نہیں ہوتا، یہ ایک کمزوری ہے جو علی والے میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری کمزوری نعرہ حیدری وہ نہ لگائے جو کنجوس ہے، جس سے پیسہ نہیں نکلتا، جو 1000 ایکڑ کی زمین قبر میں لے کے جائے گا، یہ 2 لاکھ روپے کی تنخواہ وہ اپنی قبر میں لے کے جائے گا، علاقے کی مسجد کا حال خراب ہے، اس سے پیسہ نہیں نکل رہا، مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بھائی یہاں تو شاہ صاحب نے پھر دوبارہ کام کروا دیا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جی، توجہ ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، ہمارے گھروں میں اچھے پردے لگے ہوئے ہیں، امام بارگاہ میں جالے پڑے ہوئے ہیں، مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مدرسوں کا حال خراب ہے، امام بارگاہوں کا فرش اور کارپیٹ جو ہے وہ پھٹ رہا ہے، اور مومن سے پیسہ نہیں نکل رہا۔
کچھ دیر کے لیے علماء کرام ذرا اپنا کان بند کر لیں تاکہ انہیں برا نہ لگے. بھائی اگر تمہیں مولویوں پر اعتبار نہیں ہے تو اپنا خمس نکالو اور اپنا خمس اپنے ہاتھ سے خرچ کرو. مولوی خمس کھا جاتے ہیں تو تم جو نہیں دے رہے ہو تو تم بھی تو کھا رہے ہو. بہانہ بنا رہے ہو مولوی کھا جاتے ہیں. بھائی میں آپ سے نہیں کہہ رہا ناراض نہ ہو, آپ کے توسط سے سب سے کہہ رہا ہوں. بہانہ ہے کہ مولوی کھا جاتے ہیں, یہ بہانہ نہیں چلے گا. بیوی کو جواب نہیں دے پاؤ گے یہ کہہ کر کے ہمارے علاقے کا مولوی کھا جاتا تھا. جواب آئے گا بیوی کا کہ اگر وہ اس پر اعتبار نہیں تھا تو تم نے عمل انجام کیوں نہیں دیا. تم خود اپنا خمس نکالو. آج پاکستان میں ہم 200 سے زیادہ اسکول بنا چکے ہیں اسی خمس کے پیسے. ہم سے مراد میں نہیں ہے, میرے تو اپنے 2 اسکول ہیں, وہ بھی خمس سے ہی بنے ہیں. لیکن ہماری ملت نے الحمدللہ 200 اسکول بنا لیے ہیں. ہم 1000 اسکولوں تک چلے گئے تو اپنا بورڈ تعلیمی بھی بنا سکتے ہیں, امتحانی بھی بنا سکتے ہیں. ہم اپنا امتحانی بورڈ بھی بنا سکتے ہیں. 2 طرح کے بورڈ ہوتے ہیں. ہم اپنا امتحانی بورڈ بھی بنا سکتے ہیں, ہم اپنا نصابی اور تعلیمی بورڈ بھی بنا سکتے ہیں. جی ہاسپٹلس ہمارے پاس نہیں ہیں علاقوں میں. اپنی پوری آبادی آپ کی اپنی ہوتی ہے, وہاں آپ کے پاس میڈیکل سینٹرز نہیں ہیں, اسکول نہیں ہے آپ کے پاس. پنجاب الحمدللہ سندھ سے اور سرحد اور بلوچستان سے پھر بہتر ہے, لیکن ان سے بہتر نہیں, تمہیں اور بہتر ہونا ہے. جی اگر آپ اپنا خمس خود لگانا چاہتے ہیں خود لگائیے, بہانے بنا کر یہ نہیں. واجب ہے نماز روزے کی طرح. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہی ارادہ کرو کہ جو جیب خرچی کے پیسے ابا دیتے ہیں, جو چھوٹی موٹی ٹیوشن پڑھا کے تم اپنے فیسیں نکالتے ہو, تاریخ طے کرو کہ میری فلاں تاریخ ہے خمس کی, میں اس تاریخ میں اپنا حساب کروں گا. 1000 روپے بچے ہوئے ہیں تو 200 روپے نکالنے ہیں, 5واں حصہ 20%. ایک جوان کہنے لگا مولانا 1 لاکھ روپے بچے تھے, 20,000 روپے خمس بن رہا ہے, کیا کروں؟ میں نے کہا کیا کروں, نکالو. کہنے لگا 20,000 نکال دیے گا تو بچے گا کیا؟ میں نے کہا پھر تم 80,000 نکال دو, 20,000 رکھ لو. تمہیں 1 لاکھ, وہ بھی بچنے کے بعد سارے خرچے واجب ضروری نکال لیے, پھر 1 لاکھ بچ گیا تو 20,000 نکالتے میں تمہارا دم نکل رہا ہے. جی خدا کے واسطے میں جو نہیں ماننا چاہتے, جو صرف مجھے یا دیکھنے آئے یا صرف مصائب سننے آئے, لیکن جو میری بات ماننے آئے ہیں, اول تو سبھی ایسے ہیں ماشاءاللہ, مجھے آپ سب کا احترام ہے. وہ یہ کم سے کم یہ جوان آج طے کریں. آج اگر ان جوانوں نے طے کر لیا, میں مولا عباس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آئندہ 20 سالوں میں پاکستان میں تشیع کا رنگ کچھ اور ہوگا. آپ کو اجازتیں دلوا دی جائیں گی, آپ اجازتیں لے لیں گے جا کر. اپنے خمس کا اپنے ہاتھ سے استعمال کرنے کی اجازتیں اس ملک میں ہمارے شیخ برادران نے لی بھی ہیں, ہمارے خواجہ برادران نے لی بھی ہیں. جا کے لے کر آئیں, یہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں اپنا خمس. یہ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک الحمدللہ, اور اسکول بنا رہے ہیں, مدرسے بنا رہے ہیں, مسجدیں بنا رہے ہیں. جی سادات کے لیے کالونیاں بنا رہے ہیں. اس پاکستان میں 35-40 کالونیاں بن چکی ہیں خیمے سادات سے سادات کے لیے. جو خمس دیتا نہیں ہے نا, وہ کہتا ہے خمس لگتا نہیں ہے. تم دیتے تو تمہیں پتہ لگتا نا کہ کہاں لگ رہا ہے. کنجوس اور علی والا, یہ کمزوری علی والے میں نہیں ہونی چاہیے. تھک گئے میری باتوں سے آپ. نعرہ حیدری لگانے سے پہلے یہ بھی سوچو کہ کہیں کنجوس تو نہیں ہوں. اور تیسری کمزوری کبھی شیعہ میں نہیں ہوتی, چھوٹے دماغ والا, گھٹے ہوئے دماغ والا, تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا. وسعت قلبی, سعہ صدر, برداشت, تحمل مزاجی, سب کو گلے لگانا, سب سے پیار کرنا. مثال تو بہت چھوٹی اور رقیق ہے, مجھے رقیق مثالوں پہ جانا نہیں چاہیے, مگر کیا کروں کہ تھوڑی سی زیادہ مجسم مثال ہے. آپ کے درمیان کبوتر پالنے والے بیٹھے ہوں گے, اور کم سے کم یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ کبوتروں پالنے والوں کا انداز کیا ہے. کبوتر پالنے والے اور ہوتے ہیں, کبوتر باز اور ہوتے ہیں.
میں کبوتر بازوں کی بات نہیں کر رہا جی. تو بہرحال حرام بھی نہیں ہے، کبوتر بازی کو حرام بھی نہیں ہے. تو کبوتر پالنے والوں کا ایک مزاج ہے، اگر ان کی منڈیر پہ کسی اور کا کبوتر آ کے بیٹھ جائے نا تو پتھر نہیں مارتے. بلکہ سب کو خاموش کرتے ہیں، خاموش خاموش خاموش، اڑ نہ جائے، خاموش اڑ نہ جائے. اب پہلا کام تو یہ کرتے ہیں یہ اڑ نہ جائے، دوسرا کام یہ کرتے ہیں اپنے کبوتر کھولتے ہیں اور ان کو دانہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ انہیں دیکھ کر آ جائے. بھائی تم اسی گھٹن میں مبتلا ہو کہ وہ شہادت ثالثہ پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھتا، وہ ماتم کرتا ہے وہ نہیں کرتا. تم کتنی جال بناؤ گے اپنے گرد، کتنے جال بنو گے اپنے گرد. اتنے جال نہ بنو کہ مکری کی طرح اسی میں مر جاؤ. یہ تنگ نظریاں ختم کرو. میں تو یہ اپنے قوم کی تنگ نظری کے اوپر پریشان ہوں. ہونا تو اس ممبر سے یہ چاہیے کہ اگر مجلس میں کوئی سنی بھائی آیا بیٹھا ہے اسے چائے پلائے بغیر نہ جانے دیجیے گا. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی سنی بھائی رہتا ہے خبردار کوئی ایسی بات نہ ہو جو اس کی دل آزاری کا سبب ہو. وسعت قلبی، سعہ صدر، برداشت بڑھاؤ، قریب کرو اسے، پتھر مار کے اڑاؤ نہیں. اس کے مزاج کی چیزوں کو آگے بڑھاؤ، اس کے شوق کی چیزوں کو دکھاؤ، اسے اپنا بناؤ. جی میری خواہش یہ ہے کہ جیسے ایک قوم کی ایک جماعت ہے تبلیغی جماعت، ہماری پوری قوم تبلیغی قوم ہو جائے، ہمارا ہر فرد مبلغ بن جائے. تم جب کالے کپڑے پہن کر باہر نکلو گے تو ایک کالے کپڑوں والا حسین کا سفیر جا رہا ہے، عزائے حسین کا سفیر جا رہا ہے، امام حسین کے ذکر کا سفیر ہے جو کالے کپڑوں میں باہر نکلتا ہے. تنگ نظری سے باہر آنا ہے، گھٹن سے باہر آنا ہے. جی اپنی مسجدوں کا حال تو مجموعی طور پر اچھا نہیں ہے. سنی مسجدوں کو، وہ سنی مسجد ہے، وہ شیعہ مسجد ہے، وہ بریلوی مسجد، وہ دیوبندی مسجد ہے، اللہ کا گھر کون سا ہے؟ گھٹن اتنی کہ یہ سعادت شاہ اور رفاقت شاہ کا ان کا امام بارگاہ ہے، اور یہ وہ فلاں چودھریوں کا ہے، اور وہ مہاجروں کا ہے، اور وہ بھٹیوں کا ہے، اور وہ مثال جی حسین کا کون سا ہے؟ امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہے، مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا. باہر نکلیں ہم ان تنگ نظریوں سے. بہت ہم نے نقصان اٹھا لیا تنگ نظریوں کا. اپنی مسجدوں کا تو حال بہت ہی اچھا نہیں ہے، لیکن ہم سنی مسجدوں کو بھی میں گزارش کروں گا سنی مسجدوں کو بھی بننے میں چندہ دو. اگر آپ کے علاقے میں کوئی سنی مسجد بن رہی ہے اس کے لیے سیمنٹ بھجوائیے. پورے علاقے کے لوگ کم سے کم کوئی ایک چیز لے لیں کہ بھائی ہم سب شیعوں کی طرف سے یہ لوہا ہماری طرف سے. جب میں روڈ پر، ہائی وے پر، موٹر وے پر، شہروں میں، بازاروں میں گزرتے ہوئے نماز کا وقت آ جاتا ہے، میں سنی مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہوں یا نہیں؟ پانی ان کا لے رہا ہوں، ٹوٹیاں ان کی توڑ رہا ہوں، فرش ان کا توڑ رہا ہوں. چندہ انہیں نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ ہمیں سنی مسجدوں کو بھی، مسجد سنی کی ہے نہیں، منتظم سنی ہے. مسجد تو اللہ کی ہے نا. ہمیں انہیں بھی ان کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. تنگ نظر، چھوٹا دماغ، گھٹے ہوئے دماغ کا شیعہ نہیں ہوتا. وسعت قلبی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. ہماری چال بتائے کہ علی والا جا رہا ہے، ہمارا رویہ بتائے کہ علی والا جا رہا ہے. میرے معصوم امام فرماتے ہیں پورے محلے میں ہزاروں غیر شیعوں میں ایسے رہنا کہ سارا محلہ کہے علی والا ایسا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند نبی کی ذات پہ صلوات. ماشاءاللہ.
پلٹنا ہے حضرت آدم حضرت نوح کے زمانے میں، اور پلٹنا ہے آل ابراہیم اور آل عمران کی طرف۔ بات آگے بڑھتی رہے گی، ابھی مجھے کچھ اور مضامین آپ کے سامنے آئندہ کے دنوں میں بیان کرنے۔ چلیے اپنے ذہنوں میں کربلا لے آئیے۔ میرے مولا کربلا میں 2 محرم کو آئے، اور 8 دنوں میں، ہفتے بھر میں حسین نے کربلا کو معلّہ بنا دیا، ایک مصیبتوں کی زمین کو مصیبت گشا بنا دیا۔ آج بھی اگر میں اپنی مصیبتوں کا حل چاہتا ہوں تو میں یا بدن کو کربلا لے جاتا ہوں یا مجلس میں بیٹھ کے اپنے ذہن کو کربلا لے جاتا ہوں۔ خاص طور پر جب مصائب پڑھے جاتے ہیں نا، تو اتنی دیر کے لیے ہم کربلا چلے جاتے ہیں۔ کربلا ایک دن بھی ہمارے ذہنوں سے دور نہیں رہتی، اور پھر ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں مجلس ہو رہی ہے تاکہ امام حسین کو یاد کی رہیں۔ 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا، اور شمر کے لشکر نے 4 محرم کو پانی پر قبضہ کر لیا۔ پہلے تو حضرت عباس نے خط کھینچ کر کھڑے ہو گئے، کسی میں دم ہے تو خط پھاند کے دکھائے، آنے نہیں دے رہے تھے۔ تو جناب زینب سے امام حسین نے فرمایا، بہن عباس کو بلا لو۔ جب جناب فضہ نے آ کر کہا نا تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں، تو فرمایا میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، میں ابھی شمر کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو جناب فضہ نے فرمایا، زینب کہہ رہی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ بس تلوار کو نیام میں رکھا، خیمے میں جو آئے تو دیکھا برابر میں امام حسین کھڑے ہیں۔ امام حسین کو دیکھ کر فرمایا، مولا خیمے ہٹا دوں؟ امام نے اپنے چہرہ انور کو جنبش دی، فرمایا ہاں ہٹا دو۔ عباس نے خیمے ہٹا دیے۔ تو 4 محرم سے فرات پر قبضہ تھا، لہذا 7 محرم سے پانی ختم ہوا ہے، جو پانی ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن کیا جوہر شجاعت دکھا رہے ہیں۔ لاشیں تو روز عاشور امام نے بہت، بلکہ سب لاشیں خود حسین نے اٹھائے، غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ کربلا کے ان 72 شہداء میں 132 شہداء میں 9 غلام ہیں، 9 غلام ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ حضرت حبیب کا غلام، حضرت امام سجاد کا غلام، امام حسین کے 2 غلام تھے جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں۔ 9 غلام تھے، ہر غلاموں کے لاشیں بھی خود حسین نے اٹھائے۔ ایک غلام کا لاشا جب حسین اٹھانے لگے تو اس کے مالک نے بڑھ کر، حبیب کا ظاہراً حبیب کے غلام کی بات ہے، تو حضرت حبیب نے بڑھ کر کہا یہ آپ کے غلام کا غلام ہے۔ فرمایا یہ میری محبت میں مارا گیا ہے، لاشا میں خود اٹھاؤں۔ حسین مولا نے ایسے ایسے لاشیں اٹھائے ہیں۔ جب جناب سعید ابن عبداللہ امام کی نماز کی حفاظت میں تیر اپنے اوپر لیتے رہے، تیر اتنے لگ چکے تھے کہ بہت دیر پہلے گر جاتے، مگر اپنے آپ سے کہتے رہے یا نفس، اپنے آپ سے کہنے لگے خبردار گرنا نہیں، ابھی حسین نے سلام آخر نہیں کہا۔ اور جیسے امام حسین نے سلام آخر کہا، نماز حسین کی مکمل ہوئی، سعید ابن عبداللہ گر گئے، سعید گر گئے۔ جب سعید گرے تو امام نے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنی آغوش میں لے لیا، تو سعید نے اپنا سر ہٹانا چاہا، امام نے پھر ان کو اپنے آغوش میں لیا، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ہٹانا چاہا، امام کو محسوس ہوا یہ سر ہٹا رہے ہیں، تو امام نے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا تم سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہنے لگے مولا یہ غلام کا سر، یہ حسین کا زانو، یہ تو شہزادوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ تو سکینہ اور علی اصغر کی جگہ ہے۔ فرمایا ہم چاہتے ہیں تمہارا سر ہماری گود میں رہے، کوئی وصیت ہو تو کرو۔
تو مسکرانے لگے. مولا نے فرمایا سعید آفرین مرحبا, تمہارے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہ مولا میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے اور میرے سرہانے علی آ گئے اور مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں, اس لیے میرے چہرے پر مسکراہٹ ہے. کچھ دیر کے بعد رونے لگے. تو امام نے فرمایا تمہیں زخموں کی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں مولا, میرے سرہانے فاطمہ آ گئے. اس سے کہتی ہے میرے بچے کی جان بچائی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت. ابھی میرے مولا سے سعید بات کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز دی حبیب کہاں ہیں؟ تو حضرت حبیب ابن مظاہر کچھ پیچھے کھڑے تھے. امام نے آواز دی حبیب تمہیں سعید بلا رہے ہیں, کسی بھی وقت سعید کی روح پرواز کر جائے گی. حضرت حبیب جب قریب آ کے بیٹھے تو فرمایا اپنا کان میرے دہن کے قریب لاؤ. کس نے؟ سعید نے کہا حضرت حبیب سے اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ. تو سعید کے قریب حبیب جھک گئے اور کان ان کے منہ کے قریب لے گئے. تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کر نہ جانا, میرا مولا غریب ہوتا جا رہا. ایسے ایسے لاشیں, ایسے ایسے لاشیں. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, میرا دل کر رہا ہے ایک اور مجاہد کا حال سن لیجئے. وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی. مسیحی خاندان سے تعلق ہے پرانا, اب حسین پر ایمان لے کر آئے. نئی نویلی چند دن پہلے, بیاہی بھی دلہن بھی ساتھ ہے, ماں بھی ہے جو بیوہ ہے. آ کر کھڑے ہو گئے امام کے سامنے. خود بھی بہت حسین تھے. مقتل میں لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ حسین ترین شخصوں میں سے تھے. سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے مولا مجھے اب اجازت ہے, میں میدان میں چلا جاؤں؟ امام نے فرمایا تمہاری تو ابھی شادی ہوئی ہے, تم تو اپنی زوجہ کی امید ہو. اور فرمایا تمہاری ماں تو بے سہارا ہے, تم اپنی بوڑھی ماں کو کہاں چھوڑ کے جاؤ گے؟ تو کہنے لگے مولا ذرا مڑ کر دیکھیے, یہ دونوں دروازے پر کھڑی ہیں, خیمے کے دروازے, اور میں جب قریب جاتا ہوں تو مجھ سے کہتی ہے کہ جب جاؤ گے جب علی اکبر مارے جائیں گے, جب اپنی قربانی دو گے جب عباس مار دیے جائیں گے. ایک مرتبہ دونوں بیویاں سامنے آ گئیں. امام سے حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی کی مادر گرامی نے کہا, مولا نے ان سے پوچھا بی بی یہ تمہارا سہارا ہے؟ فرمایا حسین مجھے ایک بات کا جواب دے دو, کل قیامت میں اگر زہرا نے مجھ سے پوچھا میرا بچہ مارا جا رہا تھا, میں کیا جواب دوں گی, وہ جواب بتا دو. زوجہ وہب سے پوچھا تمہاری تو یہ امید ہے؟ کہنے لگی مولا یہ اب گھر میں نہ آئیں, یہ جائیں آپ پر قربانی, میری طرف سے ان سے گزارش ہے کہ جا کے اپنی جان قربان کریں, آپ پر فدا ہو جائیں. مگر بس دو باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں, یہ آپ کے سامنے ان دونوں باتوں کا اقرار کر لیں. پہلی بات تو میری یہ ہے کہ یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے, میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اس کا وعدہ حسین کرتا ہے, تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. عزادارو, کربلا کے میدان میں عاشور کے دن ایک بی بی شہید ہوئی ہے, وہ یہی بی بی ہے. جب وہب کلبی کا سر کاٹنے کے لیے ظالم آگے بڑھا نا, تو اس بی بی نے جا کے خنجر پکڑ لیا, تو دوسرے ظالم نے اس کے سر پہ گرز مارا, تو یہ زمین پر یہ کہتی ہوئی گری کہ حسین نے وعدہ پورا کر دیا, ہم دونوں جنت میں جا رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کا دوسری بات میں اپنے شوہر سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھے اجازت دے کہ جب یہ مار دیے جائیں تو میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں, میں جناب زینب کی کنیزی میں چلی جاؤں. امام نے فرمایا یہ تم کیوں چاہتی ہو؟ کہ مولا میں نے سنا ہے جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے, میں اگر جناب زینب کے خیمے میں چلی گئی تو میرا پردہ بچ جائے گا. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا. اے زوجہ وہب, تم 11 محرم کو ہوتی تو دیکھتی زینب کے سر سے چادر اترتی رہی, ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی, میری بیوی مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی رہی نانا تمہاری بیٹیوں کو اسیر بنایا. اللہ لعنت اللہ
الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین